خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سلسلے کے آغاز میں اچھی نیتیں بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، آپ کے سوالات کے لیے خاص ہوتا ہے کہ آپ ہمیں سوالات کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور آپ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تعبیریں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر غموں کو دور کرنا ہو تو درود پاک کو پڑھنا چاہیے، اگر پریشانی دور کرنی ہو تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ انسان پریشان ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جب بندہ مشکل میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے، درود پاک کی کثرت ہوتی ہے، حضور کو پکارتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، پریشانی آسان ہو جاتی ہے۔ اور درود پاک کو اپنی زندگی کا ایسا معمول بنائیں کہ اگر کھانا ایک وقت چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مگر درود پاک کی کثرت نہ چھوٹے۔ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں مولانا اسد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ گزارش یہی ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر پچھلے دنوں چونکہ ہمارے وطن عزیز میں بہت سارے مقامات پر سیلاب کا سلسلہ رہا، بہت سارے لوگ پریشانی کا شکار رہے، تو ان کے ساتھ ہمیں خیرخواہی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ بانٹنے والے کھڑے ہو جائیں تو اس کی جو تکلیف ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں ایسے موقع پہ، کچھ موقع پرست لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کرمنل لوگ بھی ہوتے ہیں جو مزید نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی سامان آگے پیچھے ہو گیا، مختلف چیزیں، لیکن ہمیں پازیٹیوز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر بھی کلام کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کی خبریں ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوں گی، ہم تک بھی پہنچی۔ جہاں آزمائشوں کا سلسلہ رہا، وہیں پر ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو کم نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہوگی، بالکل ایسے ہی، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا بہت خیال رکھا ہے اور جانی طور پر، مالی طور پر، وقت دینے کے اعتبار سے، مورلی کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور ایسے میں دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈیزاسٹر کے اندر اپنا کام ایکٹیو کرتا ہے، FGRF ماشاءاللہ، اس کی بھی خدمات ساتھ رہی۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی، میں چاہوں گا کہ اس کو یہاں پر بیان بھی کروں، کہ ایک شخص نے ایک جانور کی ویڈیو بنائی اور کہا کہ یہ کیونکہ سیلاب میں جہاں انسان بہہ جاتے ہیں، انسان تو کم بہتے ہیں، جانور بہت زیادہ بہہ جاتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں کے اندر عموماً زیادہ سیلاب ہوتا ہے، شہروں کو ہمیشہ سے بچایا جاتا ہے۔ تو وہ یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی تھی اس نے کہ یہ جانور میرا نہیں ہے، جس کا بھی ہے وہ آ کر لے جائے۔ تو بڑا اچھا محسوس ہوا کہ جہاں پر ہم دیگر خبریں سنتے ہیں انہی میں پازیٹیو خبریں بھی ہوا کرتی ہیں، تو ہمیں ان پازیٹیوز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہ ایک اسلام کی خوبی ہے، خوبصورتی ہے۔ پاکستان میں more than 97% مسلم پاپولیشن ہے،
تو ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو لوگ مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ. تو سیلاب یقیناً بہت بڑی آفت ہے. پانی کا آنا، پانی کا چڑھنا، کھیتوں کا، گھروں کا پانی میں ڈوب جانا. لیکن پانی اترنا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی اگر اتر گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو اب ان کی مشکل بھی ختم ہو گئی، بلکہ ایک نئی مشکلات کا سلسلہ ہوتا ہے کہ پانی تو اتر گیا لیکن جو اپنے ساتھ لے گیا، جو نقصان ہو گیا مالی طور پر، جانی طور پر، گھروں کی بنیادیں ہل گئیں، کہیں پر دراڑیں پڑ گئیں، فصلیں لوگوں کی تباہ ہو گئیں، جانور بہہ گئے، وہ چیزیں کہ جن پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ ضائع ہو گئیں. تو سیلاب کے دوران تو ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، سبھی لگے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے تو لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس اپنی مدد کو، اس اپنی جو ایک خیرخواہی ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اور ان مسلمانوں کی خیرخواہی کا سلسلہ ہمیں ضرور کرنا ہے. دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ ربیع نور شریف کے دن بھی تھے، 12ویں بھی منائی، 1500واں جشن ولادت بھی منایا، جو ہر سال مناتے ہیں ہم. اس سال زیادہ اسپیشل تھا. لیکن دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کی ضرورت تھی تو بلڈ کیمپس لگائے گئے. اسی طرح سیلاب زدگان کی مدد کا سلسلہ تھا، وہ کیا گیا. تو خیرخواہی امت یہ ایک مسلمان کی بنیادی خوبی اور وصف ہونا چاہیے. حضور میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی دعوت اسلامی کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو اس پر ورکنگ کرتا ہے مسلسل، اس کا بھی اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. کہ FGRF ہے ہمارا، سوشل ویلفیئر کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے تحت کیے جاتے ہیں. اس کی اپنی SOPs بنی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے نمائندے بھی موجود ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. یعنی جب ڈیزاسٹر آتا ہے جی پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. اور کئی ممالک کے اندر ماشاءاللہ یہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہمارا قائم ہے. اور اگر کہیں پر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوتا ہے. چونکہ ہماری پریزنس ویسے ہی موجود ہوتی ہے، ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کا چونکہ پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے، نظام ہے، الحمدللہ. گلی گلی، مسجد مسجد، محلہ محلہ، جہاں پر بھی مسلم پاپولیشن ہوتی ہے وہاں پر ہماری فزیکل پریزنس تقریباً موجود رہتی ہے. تو جیسے ہی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو اپروچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی پہ لوگوں کا اعتماد بھی ہے. تو جو فزیکل مدد کر سکتے ہیں وہ فزیکل کرتے ہیں، جو پیسوں کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ پیسوں کے ذریعے کرتے ہیں. بہرحال ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کا جذبہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا یہ صرف ڈیزاسٹر کے وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، عام زندگی میں جب امن ہے، سکون ہے، اس میں بھی ہمیں خیرخواہی دل میں رکھنی چاہیے. یہاں تک اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی راہ چلتے کوئی پتھر دیکھتا ہے، کوئی کانٹا دیکھتا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے، اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اب یہ جو روایتوں میں مثالیں دی گئی ہیں تو یہ کتنی معمولی سی بات ہے کہ راہ چلتے کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو آپ نے ہٹا دیا. بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے خیرخواہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسلمان کو سکھانا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ نصیب فرمائے، اور جس بھی لیول پر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں آسانی عطا فرمائے. اللہ کریم مشکل وقت میں ہمیں بھی کسی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہونا بھی چاہیے کہ بالخصوص جب کوئی مسلمان بھائی مشکل میں ہو تو آپ نے آگے بڑھنا ہے، خود بھی مدد کرنی ہے، دوسروں کو بھی کہنا ہے. یہاں ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مال سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں تو مال سے مدد کر دیجیے. اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ مدنی چینل کے ناظرین، FGRF ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس میں اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، صدقات نافلہ، واجبات، اگر اس کے ذریعے آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں یا جو مشکل میں مسلمان ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں. صدقات نافلہ بھی، واجبہ بھی. اس کا خیال رہے کہ صدقات نافلہ کے اکاؤنٹس الگ ہیں اور صدقات واجبہ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ الگ ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، خوابوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
میں نے خواب دیکھا کہ میں سویا ہوں، محفل لگی ہوئی ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ تلاوت کرے، تو میں نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت شروع کر دی اور درمیان میں بھول گیا، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیا، الحمد شریف کی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ محفل لگی ہوئی ہے، مجھے کسی نے قرآن کا کہا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنا چاہی مگر ہو نہیں پائی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہو سکتا ہے قاری صاحب ہوں جنہوں نے ہمیں کال کی ہے، نہ بھی ہوں تو محافل سے ان کا لگاؤ ہوگا، تو جیسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے عموماً ویسے خواب نظر آتے ہیں، اور یہ محبت کی علامت ہے۔ اور سورہ ضحیٰ کی جو تلاوت ہے اس کا ایک خوبصورت پس منظر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا، خوبیوں کا اور اللہ پاک کی رحمتوں کا بیان ہے، تو بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ تو اچھا خواب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خواب دیکھنے والے کی محبت کی علامت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنا چاہی تو وہ ہو نہیں سکی، تو اس میں بھی کچھ ہوگا؟ آپ بھول جاتے ہیں، نارملی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک جگہ پر متشابہ بھی ہے، بعض اوقات وہاں پر بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ایک نیچرل چیز ہے، بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، تو اس کا کوئی خاص تعلق نہیں۔ صحیح جی، ایک اور کال دیجیے گا۔ خواب دیکھا جی، بادل ہے، بادل کے پیچھے جو ہے نا بلیک گھوڑے ہیں، وہ بلیک گھوڑے نیچے گر رہے ہیں، میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں بھاگو بھاگو، پھر ہم بھاگے، میری آنکھ کھل گئی ہے۔ جی حضور، بادل ہیں، بادل کے پیچھے بلیک گھوڑے ہیں، رنگ بھی بتا دیا انہوں نے، اور پھر وہ آسمان سے گر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی بھاگو بھاگو، تو پھر کیا اس کی تعبیر ہوگی؟ غیر مربوط سا ہے، بادلوں میں یوں گھوڑے ہوتے نہیں ہیں نارملی، اور ایک مختلف خیالات کا یہ مجموعہ محسوس ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے یا بہت ساری سوچوں میں، فکروں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے غیر مربوط قسم کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو اس کی طرف بس توجہ نہ کریں، اور اگر ان کو تشویش محسوس ہو رہی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بس دعا کر دیں، اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے میں اسد بھائی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ کسی صاحب مزار پر حاضری دیتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ جی حضور، اس کی تعبیر؟ مزار شریف پر حاضری دینا یہ باعث برکت ہے، اور خاص طور پر جن بزرگوں کا آپ نے خواب میں دیکھا ہے مزار شریف، تو ان کی خاص نظر عنایت ہونے کی علامت ہے، خواب دیکھنے والے کی ان سے محبت کی بھی دلیل ہے، اور کسی بزرگ کی زیارت کریں یا ان کے مزار شریف کی زیارت کریں تو ان بزرگ کی ذات میں جو زیادہ نمایاں خصوصیات رہیں حیات ظاہری میں، تو اس کے اعتبار سے برکت ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر صاحب مزار کی سیرت ان کو پتہ ہے، اس کے بارے میں ہسٹری ملتی ہے، ایسے بزرگ ہیں وہ، تو اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل بھی کریں، خاص طور پر ان کے جو اقوال ہیں وہ اگر مل جائیں تو ان کو بطور خاص آپ توجہ میں لائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل خواب دیکھنے والے کو بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہاں پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی صاحب مزار ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، ان کی اگر کوئی ہسٹری ملتی ہے تو اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آج کل کے زمانے میں کہاں مطالعہ ہوتا ہے، تو واقعی پڑھتے ہیں لوگ آج کل کے زمانے میں؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، اب بھی نہیں پڑھتے، یعنی اور پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں بس یہ ضرور ہے کہ پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا، لیکن ختم ہو گیا ایسا بھی نہیں ہے، اگرچہ سوشل میڈیا دیگر چیزوں کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے کم پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لائبریریز موجود ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، پڑھنے والے ہیں تو یہ چھپ رہی ہیں، خریدنے والے ہیں تو بک رہی ہیں، تو بہرحال اگر کوئی دیکھنے والا ایسا ہے جو نہیں پڑھتا تو اسے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے، اور خاص طور پر بزرگوں کی سیرت تو ہمیں بطور خاص پڑھنی چاہیے، ہمارے بڑے ہیں، انہی کو فالو کر کے ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، تو جتنا غور کریں گے، جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزارات کا تو ایسا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو عموماً مزارات پر ان کے ساتھ جو مشہور اور بڑے مزارات ہوتے ہیں، بالکل، ان کی سیرت پر کتابیں مل بھی جاتی ہیں، تو بندہ وہاں سے بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ چلیں بالکل مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
ہمارے پاس حضور میسیجز بھی موجود ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا خواب ہے کہ خواب میں پیلے رنگ کا لیمبو دیکھا ہے, اس کا دیکھنا کیسا ہے, اس کے حوالے سے بتا دیں. دعاؤں کی بھی درخواست کر رہے ہیں. اچھا ہے, ایک پھل ہے اور اس کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے اندر, اور عموماً یہ ہوتا بھی یلو کلر کا ہی ہے, تو اس کا دیکھنا مفید ہے, برکت ملنے کی, اچھی خبر ملنے کی علامت ہے. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری والدہ کو 15 دن ہو گئے ہیں فوت ہوئے. خواب میں دیکھا ہے کہ کبھی پانی مانگتی نظر آتی ہیں, کبھی روتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور کبھی نماز کی حالت میں نظر آتی ہیں. برائے کرم اس حوالے سے بتا دیں کیا خواب ہوگا, کیا تعبیر ہوگی اس کی. نماز میں دیکھنا تو بہت اچھا ہے, لیکن فوت شدہ کو روتے ہوئے دیکھنا, تکلیف میں دیکھنا, دکھ میں دیکھنا, یہ اچھا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پانی بھی مانگ رہی ہیں, یعنی کہ پیاس محسوس ہو رہی ہے ان کو. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے, ظاہر ہے کہ والدہ ہیں ان کی, ان کے لیے دعا کریں, ایصال ثواب کریں, اور ضرور کریں. پہلے کرتے تھے تو اس میں مزید اضافہ کریں, اور خاص طور پر ان کی نمازوں کا, روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں. اس کا جو طریقہ ہے وہ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں جو قضا نمازوں کا چیپٹر ہے وہاں پر انہیں مل جائے گا. تو یہ ضرور کریں, والدہ کے ساتھ خیر خواہی کا یہ ایک معاملہ ہوگا. تو اچھا نہیں ہے, آزمائش کی علامت ہوتی ہے, لیکن دعا کریں گے, ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور ان کے لیے مفید ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, بالکل جو آپ کے والدین یا کوئی بڑے فوت ہو جاتے ہیں ان کا فدیہ دینے کی ترکیب لازمی کیا کریں, کیونکہ بعض نمازوں کا, روزوں کا کافی ایسے معمولات رہتے بھی ہیں کہ نمازیں قضا ہوتی رہی ہیں یا روزے نہیں رکھے گئے, تو اس کا فدیہ دیں گے انشاءاللہ ایک آسانی والا معاملہ ہوگا. یہ فرما رہے ہیں کہ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی خواب کے اندر رشتہ دار آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے ان کو, اس کی تعبیر بتا دیجیے. ہو سکتا ہے کبھی جھگڑا ہوا ہو جن کے بارے میں دیکھا ہے, تو وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھ لی. البتہ اس بنیاد پر کسی کے بارے میں یہ گمان قائم کر لینا کہ یہ جھگڑا کرے گا, یہ ضروری نہیں, اور ایسا ہو یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے. بعض اوقات شیطان بھی خواب میں اس طرح کے معاملات کرتا ہے, تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. سے اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے. اسد بھائی انہی کا ہی سوال ہے محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہے, ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو یہ چینل پر دیکھتے ہوں گے, بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوں گے. بلکہ امیر اہل سنت کی زندگی کا اگر ہم اکثر حصہ دیکھیں تو زیادہ تر وقت تربیت کرتے ہی گزرتا ہے. تو ایک ایسی چیز ہے جو اسکرین پر دیکھتے ہوں گے یا ویسے پریکٹیکلی ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھی ہو, اور وہی چیز انہیں خواب میں نظر آئی ہے. تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں, وہی چیز ان کو خواب میں بھی نظر آئی. صحیح, اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے. اور امیر سنت کی صحبت آپ رحیم یار خان سے ہیں, تو 11ویں شریف کے مدنی مذاکرے بھی ہونے ہیں 11 دن, تو بالکل تشریف لائیں فیضان مدینہ, امیر سنت کی صحبت بھی پائیں. اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب لازمی کیجیے, کالز دیجیے گا. ایک دن دوپہر میں سویا تھا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میری دکان کی طرف ایک سانپ آتا ہے اور ابو لاٹھی لے کے بھگاتے ہیں, پیچھے کھیت رہتا ہے اس کی طرف جاتا ہے, پھر ادھر سے واپس ترنت سانپ آ جاتا ہے دکان کے سامنے اور فن کاٹ کے دیکھتا ہے, ناگن جیسے دیکھتے ہیں اسی طریقے کا اس کا فن کے ڈیزائن رہتا ہے. اس کے بعد سے میرے طرف دیکھتا ہے اور دوڑانے لگتا ہے. میں دوسرے کے چھت پہ بھاگنے لگتا ہوں, میرے پیچھے وہ آنے لگتا ہے. لوگ جو ہے کہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں, صدام نے کچھ کی ہوگی, مارا ہوگا اس کو, چاہے کچھ کیا ہوگا, اس لیے اس کو کاٹنے دوڑا رہا ہے. آج کے ڈیٹ میں میری دکان 2-3 سال سے بھی نہیں ہے. اس کی خواب کی تعبیر بتا دے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواب میں انہوں نے سانپ دیکھا ہے اور سانپ ان کے پیچھے ہے, یعنی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خواب اچھا نہیں ہے, اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اور جیسے کہ انہوں نے آخر میں بیان کیا کہ 2-3 سال سے شاپ بھی نہیں ہے, جو میں سمجھا ہوں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تھی اب نہ رہی. تو ہو سکتا ہے کسی شخص کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا ہو, کیونکہ
सांप दुश्मन है, नुकसान पहुंचाने वाला बुरा शख्स है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की राह में सदका करें, दुआ करें और इस ख्वाब के बुरे असर से बचने के लिए अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ करें। इंशाअल्लाह बेहतरी का सिलसिला होगा। एक रिसाला है वो पढ़ने की दावत दूंगा। तंगदस्ती के असबाब, बहुत सारे ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से हम रिस्क में तंगी का शिकार हो जाते हैं। तो उन असबाब पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। जिन्होंने अपना ख्वाब बयान किया वो भी करें, पढ़ें इसको। और भी नाज़रीन जिन्हें भी अपने काम काज में रिस्क में तंगी दुश्वारी का सामना हो तो ये रिसाला आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे पढ़ेंगे तो ज़रूर रहनुमाई होगी। बहरहाल उनसे हमारी हमदर्दी है जिन्होंने ख्वाब बयान किया। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। दुआ करते हैं पहले से ज़्यादा अच्छा इनका काम हो जाए। कोशिश करते रहें, तवक्कुल रखें और अमली असबाब जो इख्तियार करने लाजमी होते हैं वो भी ज़रूर इख्तियार करें। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। जी एक और कॉल दीजिएगा। मौलवी साहब से पूछना है कि ख्वाब की मानी, ये रात को जो ये भेड़ नहीं है बकरियां, इसको ख्वाब में देखना कैसा? बकरियों को भेड़ को ख्वाब में देखना। माशाअल्लाह बहुत मुबारक है ये और रिस्क में बरकत की अलामत है। अगर कोई तंगदस्ती का शिकार था, किसी मुश्किल में मुब्तला था, अल्लाह पाक की रहमत से आसानी नसीब होगी। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। सही। हुजूर ये फरमा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ फैसलाबाद से हैं। ये अर्ज़ कर रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब में बहुत ही ज़्यादा मीठे अंगूर देखे हैं मगर खाए नहीं हैं, इसकी क्या ताबीर होगी? खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, अलबत्ता मीठे अंगूर का देखना भी बुरा नहीं है। सही। अच्छी खबर मिलने की अलामत होती है। कोई खुशखबरी जिसका ये इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह की रहमत से इन्हें सुनने को मिलेगी। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हुजूर एक और ख्वाब है, ये सियालकोट से हैं कि इन्होंने ख्वाब के अंदर सेब देखा है। सेब का ख्वाब में देखना कैसा है? नेमत की अलामत है, माशाअल्लाह। अच्छा है। और ये आपने थोड़ी देर पहले जो ख्वाब मैंने आपसे पूछा था कि नींबू, उन्होंने कहा था कि पीले रंग का नींबू है, तो इसमें अगर डिफरेंट नींबू हो तो क्या उनकी डिफरेंट ताबीज़ हो? डिफरेंट यूँ तो नहीं होती सिर्फ कलर के तब्दील होने से, अलबत्ता इसमें ये देखा जाता है कि जो भी फल देखा है वो लेमन है, ऑरेंज है, कोई भी ऐसा फल है तो उसकी जैसी कैफियत होनी चाहिए वैसी है तब तो अच्छा है, और अगर उसकी कैफियत तब्दील है तो फिर वो अच्छा नहीं है। अब जैसे लेमन की बात करें तो बाज़ ग्रीन कलर के भी रसीले होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि उसका कलर अगर ग्रीन है तो उसके अंदर रस ही नहीं होगा। वैसे तो बाज़ इसकी जो है वो ख़ास कैटेगरीज होती हैं। अलबत्ता अगर ऐसा ग्रीन है कि जिसको कच्चा हम कहेंगे कि वो दुरुस्त नहीं है, जैसा उसको पका हुआ होना चाहिए वैसा नहीं है, तो फिर उसकी ताबीर अच्छी नहीं होगी। तो फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर उसकी कैफियत जो ख्वाब में उसको महसूस हुई, अगर वो वैसी है जैसी उसकी होनी चाहिए उसके इस्तेमाल के तौर पर, तब तो उसकी ताबीर अच्छी है। आमों के अंदर भी है, यानी कि गालिब हमारे इलाके में जो आम है पका हुआ वही है जो येलो कलर का है, लेकिन बाज़ ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन पके हुए होते हैं, मीठे होते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो वो कैटेगरी ही वैसी होती है। तो इसमें असल ये है कि उस फल को जैसा होना चाहिए वैसा है तो बहुत अच्छा है, और अगर वैसा नहीं है तो फिर वो ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं है। ये दिगर फलों के एतबार से भी ये बने? हाँ जी, ये एक उसूल समझ लें कि फल का उसकी कैफियत में देखना, जो उसकी अच्छी और दुरुस्त कैफियत है, पका हुआ होना, और उसका अपने मौसम में देखना, ये खुशखबरी की अलामत होती है। बेमौसम का देखें तो भी वो अच्छी ताबीर नहीं होती उसकी। तो मौसम में है और जैसा उसको होना चाहिए वैसा ही है तो ये ताबीर के एतबार से अच्छा कहलाए। सही सही सही। एक इन्होंने ख्वाब देखा है, ये कह रहे हैं कि बादलों का टूटना, ये देखना कैसा? अब टूटने से क्या मुराद है? अगर ये मुराद है कि टूट गए, खौफ की कैफियत है और कोई तूफ़ानी कैफियत है या कोई नुकसान की कैफियत है तो ये तो अच्छा नहीं होता। और अगर टूटने से मुराद फ़कत ये है कि बादल जुदा होकर फैल गए तो इसके अंदर तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बादल बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, बिखरते भी रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये जो टूटता हुआ इन्होंने देखा है उसकी कैफियत इनको क्या महसूस हुई। तो जैसी इनको कैफियत महसूस हुई होगी उसी के मुताबिक इसकी ताबीर बयान की जाएगी।
یہ فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے خواب میں امیر سنت کو دیکھا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کہیں چلے گئے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کے اچھا ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی زیارت کرنا مبارک ہوتا ہے. اور کہیں چلے جانے سے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نیگیٹو پہلو ہے تو ایسا نہیں. ظاہر ہے انسان آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، موجود بھی رہتا ہے، غائب بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے کوئی ایسی نیگیٹو سوچ نہیں لینی چاہیے. بقیہ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کی زیارت باعث برکت ہے اور ان کی خاص برکت ملنے کی علامت اور دلیل ہوا. صحیح. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جگہ جگہ پیسے پڑے ہیں، ہم اٹھا رہے ہیں، پھر ایک آواز آئی ہے. یعنی یہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیسے پڑے ہیں جگہ جگہ اور یہ اٹھا رہے ہیں، پھر ایک آواز آتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ یہی خواب، یہی آواز آتی ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پازیٹیو خواب ہے اور ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہوں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں. اور خواب میں اس طرح کی کیفیت کا دیکھنا ظاہر ہے مالک کون و مکان ہیں، اللہ کی عطا سے آج بھی عطا فرماتے ہیں تو پازیٹیو لینا چاہیے. اگر کسی مشکل میں تھے، کسی تنگی میں تھے تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی نصیب ہوگی. اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے. حضور سانپ کو خواب میں کئی رنگ میں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ عموماً تو برا ہی ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن بعض ایسے کلرز ہیں کہ جن کی تعبیر تھوڑا مختلف ہوتی ہے. جیسے سبز رنگ کے سانپ کی ایک تعبیر بیماری سے بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی سبز رنگ کا سانپ دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے بیماری کا سامنا کرنا پڑے، وہ بیمار ہو. تو اس اعتبار سے اسے چاہیے کہ کانشیس بھی رہے اور اسباب پر غور بھی کرتا رہے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے. اچھا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے، یعنی انہوں نے خواب دیکھا، یہ چیچا وطنی سے کہے ہیں، اور اکثر دوسرے تیسرے دن اپنا خواب میں اسکول دیکھتے ہیں. اچھا، تو وہ دیکھنا کیسا ہے؟ ایج انہوں نے بیان نہیں کی تو ہو سکتا ہے اسکول گوئنگ ہوں، اسکول جاتے ہوں اور خواب میں دیکھا تو ایک روٹین کی بات ہے. اچھا نہ بھی جاتے ہوں تو اسکول چونکہ عموماً لوگ جاتے ہیں اور سالوں سال جاتے ہیں، تقریباً سبھی جاتے ہیں، تو وہی پرانے خیالات ہوں گے جو ان کے ذہن میں رہے ہوں گے. تو ایسے خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں خواب میں سانپ مجھے نظر آتے تھے، مگر اب جو سانپ ہیں وہ پاؤں اور ہاتھ سے مطلب لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے حوالے سے بتا دیں اس کی کیا تعبیر ہو؟ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں. خاص طور پر بھائی ہیں اگر ان کے یا بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں. اگر جھگڑے کی صورت ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے ان کے لیے آزمائش کا سلسلہ ہو. بعض اوقات خواب کے ذریعے انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے. کوئی رشتوں کے اندر احتیاط سے کام نہیں لے رہا ہوتا، کبھی کوئی اور کمی بیشی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. نہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح اگر خواب میں سانپ دیکھا ہے تو پھر اس طرح کوئی معاملات ہونے کا ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ پھر کہنا درست ہوگا کہ اگر کسی خواب دیکھ لیا ہے، اب کسی پہ شک ہے یا کچھ ہے تو اس پر الزام لگا دیں یا اس کو نشانہ بنائیں کہ جی اس کے ساتھ میرا ایسا معاملہ رہا ہے. جی اچھا سوال ہے آپ کا. خواب کی بنیاد پر کسی خاص شخص پر ہم بدگمانی نہیں کر سکتے. البتہ خواب کی وجہ سے ہم اسباب کے اعتبار سے احتیاط ضرور کریں گے. مثال کے طور پر سانپ کا دیکھنا دشمن ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں شخص ہی میرا دشمن ہے اور یہی میرا برا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو دشمن سے حفاظت کے لیے ریڈی کر سکتا ہوں. وہ اسباب اختیار کر سکتا ہوں کہ جس سے میں نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہوں. جیسے رشتہ داروں کے بعض اوقات علامات ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تو میں کسی خاص پر بدگمانی تو نہیں کروں گا، لیکن اپنے آپ کو رشتہ داروں کے معاملات میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کرنا میرا حق ہے، یہ عام طور پر بھی بندہ کر سکتا ہے. اچھا، بدگمانی نہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ ایسا خوشگمان ہو جائے کہ جہاں پر احتیاط کرنی ہے وہ احتیاطی نہ کرے. تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے خواب نہ بھی دیکھا ہو تو عام طور پر ہم احتیاط سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں
ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت ایسی ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، کوئی سابقہ تجربہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو محتاط کر لیتے ہیں. تو یہ پہلو اپنے ذہن میں رکھیں. بقیہ یہ ہے کہ صرف خواب کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بدگمانی کو جما لینا جبکہ اس کی کوئی ظاہری سبب نہ ہو، ظاہری کوئی صورت نہیں ہے، کوئی ایسی علامت نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، تو بلا دلیل کے جو کہ شرعاً بھی وہ ایکسیپٹ کی جا سکے کسی کے بارے میں بدگمانی ہم ہرگز نہیں کر سکتے. تو ان سب چیزوں کے اندر یہی ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں. جیسے بعض اوقات ایسا خواب ہوتا ہے کہ جس کے تعبیر کے طور پر یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے معاملے میں احتیاط سے کام لیں. اچھا، اب آلریڈی کوئی شخص کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہا تھا، کوئی جاب چھوڑنی تھی یا کہیں پر جاب اپلائی کی ہوئی تھی، وہاں پر اس نے جاب کرنی تھی، کوئی بزنس کی کوئی ڈیل ہونی تھی، کوئی کاروباری میٹنگ تھی. تو اب اس طرح کا خواب دیکھا کہ جس میں یہ سائن ہے، یہ علامت ہے کہ آپ ذرا احتیاط سے کام لیں. تو اگر آپ پہلے کیجول تھے، اب زیادہ محتاط ہو گئے. پہلے آپ کسی چیز کو نارمل لے رہے تھے، اب اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سامنے والے کے معاملے میں بدگمان ہو گیا ہے، بلکہ محتاط ہو گیا ہے. بالکل ان دونوں چیزوں کے اندر اگر ہم فرق رکھیں گے تو انشاءاللہ نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. اچھا، انہوں نے ہی سوال کیا ہے، آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے ان کا، اس کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ اگر آپ کو علم میں ہے تو بتا دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. وظیفہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ تعویذات عطاریہ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج کا، فزیکل اگر آپ جانا چاہیں تو جہاں بھی فیضان مدینہ ہوتے ہیں، مراکز ہیں ہمارے، وہاں پر بھی ملتے ہیں. اسی طرح اور دیگر مساجد کے اندر بھی اس کے بستے لگتے ہیں، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ فیس بک پیج بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، روحانی علاج کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر بھی یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، دیگر ناظرین بھی. تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو وظائف مل جائیں گے. اور مدنی پنصورہ میں ریکمنڈ کروں گا کہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. اس کے اندر مشہور جو قرآنی صورتیں ہیں جو عموماً پڑھی جاتی ہیں، جن کے زیادہ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اس کے اندر مختلف درود موجود ہیں، مختلف اوراد وظائف موجود ہیں. تو مدنی پنصورے میں بھی انشاءاللہ انہیں وظیفہ مل جائے گا. چلیں، اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے. مدنی پنصورہ اپنے گھر میں رکھنے کی بالکل ترکیب کریں. یہ مکتبۃ المدینہ سے مل جاتا ہے، وہاں سے بآسانی ہارڈ کاپی میں لے لیں، PDF وغیرہ نہ رکھیں. PDF کے اندر آپ رکھیں گے تو پھر مطالعہ کرنے کے لیے ہی رہے گا. اس کو ہارڈ کاپی میں لے لیں اور اس کے بعد اپنے گھر میں رکھنے کی ترکیب لازمی کریں. ان سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ پڑھتے بھی رہیں گے، کچھ نہ کچھ آپ نکالتے رہیں گے اس میں سے وظائف، اور معمول رہے گا انشاءاللہ الکریم. جی، کال دیجیے گا. خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا خواب کی تعبیر ہر عالم بیان کر سکتا ہے یا نہیں، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے کون سا علم یا کون سا کورس کرنا ضروری ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی حضور، خواب کی تعبیر ہر عالم بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی بیان کرتا بھی نہیں ہے. صحیح. جس طرح اگر کسی کو تفسیر بیان کرنی ہے تو اس کے لیے علم تفسیر کا جاننا ضروری ہے. اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کے لیے علم حدیث کا جاننا ضروری ہے. کوئی فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے تو فقہ کا علم اس کے لیے ہونا ضروری ہے. تو خوابوں کی تعبیر بھی ایک باقاعدہ علم ہے، تو وہی بیان کرے گا جو اس علم کو پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے. ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا. اچھا، ہر کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا اور ہر کوئی بیان کرتا بھی نہیں ہے. بالکل ایسا. ناظرین بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ بعض اوقات بہت سارے اہل علم ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ معذرت کر لیں گے کہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. تو جو بھی اہل علم ہوتے ہیں وہ اس بات کا یقیناً دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. بقیہ جو دوسرا سوال تھا کہ اس کا کوئی کورس کرنا ہوتا ہے، دیکھیے کورس تو ایک جدید صورت ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کی. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا علم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی بھلے کورس کے ذریعے کرے یا کتابیں پڑھ کے کرے، کسی کی صحبت اختیار کر کے کرے، کسی بھی ذریعے سے، جو بھی اس علم کی بنیادیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ اگر کوئی سیکھ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس کی جو شرائط ہے علماء نے بیان فرمائی ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے. کوئی ایسا درس نظامی کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، یعنی کہ تعبیر کا علم درس نظامی میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. سیلف سٹڈیز اس میں زیادہ تر دیکھا ہے علماء فرماتے ہیں.
اور پھر اس علم کو حاصل کرتے ہیں. تو اصل جو مقصد ہے وہ علم ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو جائے اور اس کے تقاضے پورے ہو جائیں تو بہترین. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں کون سی مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کورس نہیں ہے تو پھر کتابیں اگر بتا دیں کہ کتابیں تو کئی ہیں. علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعطیر الانام ہے، ابن سیرین علیہ رحمہ کی بیان کردہ تعبیریں جمع کی ہیں ان کی ہے. اسی طرح ابن شاہین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے. اور عربی کے اندر تو سینکڑوں کتابیں ہیں، یعنی یہ تو میں نے چند نام لیے جو جن کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اصل میں یہ عربی کے اندر ہیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. صحیح. اور جب اس فیلڈ کی طرف توجہ ہوئی اور پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عوام کے اندر چند کتابیں ہی مشہور ہیں، چند کہوں یا ایک دو کہوں. لیکن حیرت یہ ہوئی تھی کہ جب اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر کتابیں ہیں. یعنی بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین جن کی شہرت جو ہے وہ علم تعبیر کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس موضوع پر بڑی شاندار کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اور ایک طرح کی نہیں ہیں، دسیوں طرح کی کتابیں تحریر کی ہیں. کسی نے الفابیٹ کی ترتیب سے تعبیروں کو بیان کیا ہے، کسی نے کسی اور اعتبار سے بیان کیا ہے، کسی نے ابواب اور چیپٹرز جو ہے وہ کسی اور اعتبار سے لکھے ہیں، کسی نے اصول پر کلام کیا ہے، کسی نے تفصیل پر کلام کیا ہے، کسی نے اس کی تاریخ پر کلام کیا ہے. تو کتابیں بے شمار ہیں، پڑھنے والا ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کتابیں. اچھا، میں آپ سے یہاں پر ایک بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کو خوابوں کی جو تعبیر ہے، اس کا جو علم ہے، اس کو بیان کرنے والے کا عالم ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مطلب آپ کہیں پہ دیکھیں گے نا تو بعض اوقات آپ کو ملتے ہیں کہ خواب بتانے والے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں جی اس کا نہیں، یہ تو اگر سانپ دیکھا ہے تو جی دشمن ہے، جی دودھ دیکھا ہے تو یہ ہے، فلاں دیکھا ہے تو یہ ہے، یعنی کچھ بھی بتا دیتے ہیں. تو کیا اس میں عالم ہونا ضروری ہے کہ اس کو علم کا پتہ بھی ہو کہ کہاں کیسے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ اس میں جو علوم بیان کیے ہیں نا وہ دسیوں علوم ہیں، یعنی کہ ایک دو علم ہی نہیں بلکہ دسیوں علوم بیان کیے گئے ہیں کہ وہ پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے جو بھی اس کی تعبیر بیان کرے. جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک عام شخص ہے، اس نے کوئی کتاب لے لی اور اس کے اندر لکھا ہوا تو ہے کہ سانپ کا دیکھنا یہ ہے، لیکن خالی یہ نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلقہ ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. پھر ایک عام آدمی فقط یہ چیز پڑھ کر تعبیر مراد لے لے تو بہت جگہ پر وہ غلطی کا شکار ہوگا. یعنی کسی کو بیان کرنا تو ویسے ہی منع ہے ایک عام شخص کو، لیکن اپنے بارے میں کسی خواب کی تعبیر کو مراد لے لینا اور اس کو سمجھ لینا، اس کے اندر بھی غلطی کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر، اچھا یہ تو چلو ہمارے ناظرین ہوں گے جو کتابوں کے نام پوچھ رہے ہیں، ورنہ ایک تعداد ہے وہ کہتے ہیں بھائی کتاب کی بھی کیا ضرورت ہے، بھائی گوگل کرو، چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ اور پوچھ لو کہ بھائی اس کی کیا تعبیر ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ منع ہے، عام شخص کے لیے یہ منع ہے. اور اس کے اندر جو خطرناک پہلو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات بظاہر خواب بہت خطرناک ہے، برا ہے، لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی تعویل ہوتی ہے، کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے جو اس کا ماہر ہوگا وہ سمجھے گا. اب عام آدمی نے اس کے ظاہر کو دیکھا اور اپنے بارے میں وہی غالب گمان کر لیا، یا کسی کے بارے میں دیکھا اور بیان کر دیا اور اس کو غلط بیان کر دیا، تو ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ بیان کیا گیا. یعنی کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جیسا بیان کیا جائے غالب ہے کہ ویسا ہی ہو جائے. اب اس نے غلط بیان کر لیا یا نقصان والا پہلو بیان کر دیا تو ہو سکتا ہے غالب یہی ہے کہ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہو. بلکہ اس میں تو مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسے ہی مذاق کے لیے بھئی چلو فرضی گھڑ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور آپ بتائیں اس کی کیا تعبیر ہے. تو قرآن کے اندر جو یوسف علیہ السلام کے خوابوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے تو اس میں دو لوگوں کا جو خواب ہے، وہ جو قیدی تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انہیں یہی کہا گیا کہ جو بیان کیا گیا
वैसा ही अल्लाह पाक मुकद्दर फरमाएगा, ऐसा ही होना है, और वैसा ही उनके साथ मामला भी हुआ। बिल्कुल। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि ये कोई मजाक वाली चीज़ भी नहीं है कि फ़र्ज़ी तौर पर हम ख्वाब को घड़ लें और पूछना शुरू कर दें। अगर उसकी गलत ताबीर बयान कर दी गई तो भले आपने वो ना भी देखा था, तो हो सकता है कि आपके साथ वैसा ही मामला हो। तो जिस तरह दीगर उलूम हैं उसमें हम माहिर की तरफ ही रुजू करते हैं, हर एक से मसला पूछने भी नहीं जाते, हर एक से हर बात नहीं पूछते, ऐसे ही इस इल्म के ताल्लुक़ से भी हमें मोहतात होना चाहिए, वरना नुकसान खुद को भी हो सकता है और जिससे हमने पूछा है उसको भी नुकसान हो सकता है। सही। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आम इंसान बयान नहीं कर सकता, तो कोई आलिम बयान कर सकता है मगर उनके पास ख्वाब से मुताल्लिक कोई इल्म मौजूद नहीं है। वो खुद से ये कह सकते हैं कि जी अगर सांप देखा है तो वो दुश्मन की अलामत है, अगर कोई और चीज़ देखी तो उसका ये मामला है, तो वो बयान कर सकते हैं? नहीं करेंगे वो बयान, वो भी नहीं ज़ाहिर है करेंगे। जी। यानी जब आम को नहीं है तो खवास को भी इस लिहाज से नहीं है। हाँ जी, खवास से मुराद ये है कि जो इस इल्म का माहिर नहीं है तो बयान नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी कि उलूम तो बेशुमार हैं, अब जो जिस इल्म में महारत रखता है ज़ाहिर है वो उसी को बयान करेगा। बिल्कुल। हर आलिम हर मसला बयान करे ये ज़रूरी भी नहीं होता, और ऐसा किया भी नहीं जाता। उलमा मोहतात होते हैं, और अगर उनका फील्ड नहीं है, जैसे तिजारत है, अब तिजारत के जदीद मसाइल पर हर आलिम कलाम नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। उसको पता है कि मेरी महारत जिन उलूम के अंदर है मैं उसी में कलाम करूँगा। अब कोई भी ऐसा मसला है तो वो ये कहे कि चूँकि मैं आलिम हूँ तो अब ये जो जदीद तिजारती मसाइल हैं ये भी मैं बयान करना शुरू कर दूँ, तो मिस्टेक हो सकती है। और उलमा इस बात का लिहाज रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और अगर उनका वो फील्ड नहीं है, वो उसके बारे में मालूमात नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मना कर देंगे, और इस बात का ध्यान रखते हैं। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि मुझे एक फील्ड के बारे में मालूमात ही नहीं और मैं उस पर कलाम करने बैठ जाऊं, तो ये मुझे ज़ेब भी नहीं देता। तो बिल्कुल मदनी चैनल के नाजरीन, जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो वो चीज़ बयान नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए कि पहले इल्म हासिल करें मुकम्मल और उसके बाद बयान करें। अगर तो नहीं मालूम है तो आप ना बताएं। आप अगर कह देंगे कि जी मुझे नहीं मालूम, तो उम्मीद है कि सामने वाला नाराज़ नहीं होगा। उनको बता देंगे कि भाई दावत इस्लामी का मदनी चैनल है, मदनी चैनल के ऊपर ये सिलसिला आता है, वहाँ से आप ख्वाबों की ताबीर पूछ लें, तो उम्मीद है कि ये भी आसानी वाला मामला होगा। जी कॉल दीजिएगा। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि मुझे ख्वाब आता है कि ख्वाब में ऐसा होता है कि मैं सो रहा होता हूँ, उसके बाद अचानक मैं उठने की कोशिश करता हूँ, अपनी आंखें खोल रहा होता हूँ या बोलने की कोशिश करता हूँ तो आवाज़ निकलती नहीं है। बेइंतहा कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं होता। फिर अचानक से जब वाकई में मेरी आँख खुलती है तो बहुत दिल घबराता है, ऐसा डर लग रहा होता है। ये क्यों होता है ख्वाब के अंदर मेरे साथ ऐसा? इसकी क्या ताबीर है? जी हुजूर, ये ख्वाब देख रहे हैं, उसके बाद अक्सर ये मतलब ख्वाब में ये बयान कर रहे हैं कि ख्वाब में ऐसा होता है। अक्सर ये नेचुरली भी ख्वाब के अलावा भी ऐसा होता है। क्या फरमाएंगे आप? हाँ जी, इसमें दोनों पहलू होते हैं। एक तो बाज़ औक़ात ख्वाब में ऐसी कैफियत बंदा देखता है जिसका इजहार इसकी ज़ाहिरी जिस्म पर भी हो रहा होता है। सही। अच्छा, बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि ये जब बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है या ज़हनी तौर पर परेशान है, सही। तो भी उसकी ऐसी कैफियत हो जाती है, और भागना चाह रहा है तो भाग नहीं पा रहा, चलना चाह रहा है तो चल नहीं पा रहा। इन्होंने जैसा बयान किया कि उठना चाह रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा, और यही कैफियत जब उसकी आंख खुलती है तो उस पर तारी होती है। तो नेचुरल है, बाज़ औक़ात बहुत थकावट की वजह से, या जिस्मानी थकावट इतनी नहीं है लेकिन ज़हनी थकावट है, ज़हनी इंतशार का शिकार है, परेशानी में है, तो जैसा रेस्ट और पीस होना चाहिए वैसा इंसान को मिलता नहीं है। तो जब आंख खुलती है तो उसी कैफियत के अंदर मुब्तला होता है। तो ये भी एक सबब है इसका। और दूसरा, ख्वाब का भी असर होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी ख्वाब आते हैं, नाज़रीन के साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी दरपेश हुआ हो कि ख्वाब में किसी तकलीफ़ दे सूरत हाल का शिकार थे, लेकिन जब उठे तो आंखों में आंसू थे, हालांकि वो ख्वाब का मामला था, लेकिन उठे तो हकीकत में रो रहे हैं, हकीकत में खुशी का। इसका बरक्स भी होता है कि ख्वाब में कोई बहुत अच्छा मंजर देखा लेकिन जागने के बाद जिस्म पर वही कैफियत का शिकार भी बंदा अपने आप को नज़र आता है। सही। एक सवाल है कि ख्वाब में मछली का देखना कैसा है और मछली खाना कैसा है? देखना भी अच्छा है और खाना भी अच्छा है, और ये नेमत की अलामत होती है, और बेटी मिलने की भी ये दलील होती है। अगर किसी के यहाँ
پیدائش کا سلسلہ ہے اور وہ مچھلی کو دیکھتی ہے خاتون تو اللہ پاک اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہوتا ہے مجموعی طور پر نعمت ملنے کی. اچھا رزق میں اگر کسی کو تنگی ہے اور وہ مچھلی دیکھتا ہے, کھاتا ہوا دیکھتا ہے, یا مچھلی کو حاصل کیا, شکار کیا, پکڑا یا خریدا, کسی بھی طرح سے اس کی ملک کے اندر آئی تو اللہ پاک اسے نعمت عطا فرمائے گا. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کاوا جو چائے ہوتی ہے جو پتی سے بنتی ہے, کاوا چائے کو دودھ والی چائے میں تبدیل ہوا دیکھا ہے ایک دم سے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی, اس کے حوالے سے بتا دیں. ہاں, فضول خواب ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی جادوئی کیفیت انہوں نے خواب میں دیکھی ہے کہ ہے کاوا لیکن اچانک بغیر دودھ ڈالے دودھ میں تبدیل ہو گیا, تو خلاف واقع ایسے بے ربط خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مری ہوئی عورت کو خواب میں پٹیوں میں لپٹا ہوا ہاسپٹل میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ غور کرنا چاہیے. اگر تو واقعی ان کے بارے میں کسی بیماری کا خیال تھا اس کے ذہن میں تو پھر اسی خیال کے سبب سے ان کو یہ خواب نظر آیا ہوگا, اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ انہیں کبھی اس طرح بیمار دیکھا, نہ ان خاتون کے بارے میں کوئی خیال ذہن میں تھا, تو پھر بہرحال ان کی اچھی کیفیت نہیں ہے. ان کے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کریں. صحیح. ایصال ثواب کرنا چاہیے. یعنی یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب مردوں کو دیکھتے ہیں, آپ یہ فرماتے ہیں جب مردوں کو دیکھا ہے تو اس کے بعد ایصال ثواب کریں, تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی جاگتا ہوا کہہ رہا ہوں زندہ شخص ہے, اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی. بالکل ایسے ہی. اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اس مشکل میں آسانی پیدا کی جائے, بالکل مدد کریں. اسے مال چاہیے تو مال دے دیں, اسے کوئی اور مدد کی ضرورت ہے. اب جو دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ کسی مشکل میں ہمیں نظر آتا ہے, تو اب ہم اس کی کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں جو شریعت نے راستہ بتایا ہے وہ بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اس کے لیے دعا کرنا ہے. صحیح. اور دوسرا کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا. کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ نے نیکی کی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں, یا اللہ عز و جل اس کا ثواب میرے فوت شدہ مسلمان بھائی یا بہن جو بھی ہیں ان تک پہنچا. تو فوت شدہ کے ساتھ ہم یہی خیر خواہی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, تیسری چیز, ہاں جی, اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پر کسی کا حق آتا تھا اور ہمیں پتہ ہے, مثال ہے قرض تھا اور وہ بغیر ادا کیے دنیا سے چلا گیا, تو اگر ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے تو ہم ادا کر دیں, اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو جس کا قرض ہے اس کو ریکویسٹ کر دیں کہ اپنے بھائی کو معاف کر دیں. اب تو دنیا سے چلا گیا, نہ اس نے مال چھوڑا, نہ اس کی طرف سے کوئی ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو جس کا حق ہے وہ معاف کر دے, اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا, اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جو دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ جو ہماری خیر خواہی ہے اور جو کہ اس کا حق ہے مسلمان کا, بعض صورتوں میں اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ کام کریں, جیسے کہ جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کا حق ہے, اسی طرح ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کرنا, بھلائی کرنا, یہ شریعت کو مطلوب ہے اور محبوب ہے. تو اسی لیے بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں, ایصال ثواب کریں, کوئی بھی صدقہ جاریہ کی صورت اس کے لیے کر دے, تو انشاءاللہ اس کے لیے عافیت کا سامان ہوگا. جی بہتر ہو گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین, اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج آپ نے علم دین سیکھا ہوگا. فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں